رمضان کی فضیلت کیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے. ہم انشاءاللہ عزیز پہلے فضیلت دیکھیں گے، پھر ڈوز دیکھیں گے اور ڈونٹس دیکھیں گے. اور ڈوز بہت زیادہ ہے، ڈونٹس بہت ماشاءاللہ کم ہے. اور ڈونٹس وہی ہے جو ڈونٹس غیر رمضان میں بھی ہے، مطلب جو رمضان میں چیزیں حرام ہے وہ غیر رمضان بھی چیزیں جو حرام ہے وہی رمضان میں بھی حرام. اور ساتھ میں کچھ مخصوص چیزیں جو ہم پر لاگو ہو جاتی ہے، بس وہ مخصوص چیزوں کو ہی ہم اس میں دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے تو رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور ماشاءاللہ جو بچوں کے پروگرامز ہوئے، جب یہ شروع ہوا بچوں نے کچھ قرآن کی تلاوت کی، تمام کو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی کوششوں کو سراہتا ہوں. اس ملک میں رہ کر بھی آپ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے ریلیجن اور اس میں جو چیزیں ہم پر عائد کی ہیں اس کو فالو کرنے کی جو ہے آپ کوششیں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی کوششوں میں، مزید اضافہ کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو جو ہے اس دین کے اوپر قائم رکھے جتنی حیات اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے. اور جب بھی ہمارا خاتمہ کرے اللہ رب العزت وہ ایمان پر خاتمہ ہو. بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رمضان آ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے رمضان کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں. رمضان کی یوں تو اگر ہم فضائل کو کاؤنٹ کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کاؤنٹ لیس فضیلتیں ہو سکتی ہیں. مطلب اس کو کہیں گے اس کی فضائل کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے اور یہ منتھ کی ورچوز کیا ہے جس کو ہم کہیں گے، تو ایک کاؤنٹ لیس ایک لسٹ ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کے بینیفٹس کو ہم سمیٹنے بھی لگے، جمع بھی کرنے لگے تو شاید پورے جمع نہ کر پائے. جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی چھوٹ مل جائے، ایک سپر مارکیٹ میں جائے، جتنی چیزیں ہاتھ میں جمع کر سکتا جمع کر لے، تمام چیزیں فری ہے اس کے لیے، بلکہ وہ جتنی چیزیں جمع کر سکتا جمع کر لے اور کئی ٹائمز اس کو بڑھا کے دے دیا جائیں گا. فار ایگزامپل اگر ایک موبائل لیتا ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے 1000 موبائل دے دی جائے، اور ایک تو بھی وہ جتنی چیزوں کو جمع کر پائیں گے ایسی بات ہے اتنا جمع کرنے کے بعد بھی وہ سوچیں گے کاش کی کچھ اور اس میں ڈال سکتا ہوتا، کہیں اور بھر سکتا ہوتا، کچھ اور طریقے سے اٹھا سکتا ہوں. ہوتا ہے نا اس طرح سے. بس رمضان بھی ایسے اتنے فضائل کی شاید کاؤنٹ لیس فضائل ہیں. رمضان کی فضیلت میں جو پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج وہ یہ فضیلت یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی گریٹسٹ ورچو ہے، یہ اس کا سب سے بڑی فضیلت ہے. یاد رکھے کہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں، صیام کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، یاد رکھے اس کے لیے منتخب کیا، اس کے لیے چوز کیا، اس کے لیے سلیکٹ کیا. یاد رکھے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں اس مہینے کی میں کہہ سکتا ہوں. ایک فرض عبادت ہم کو اس پہ فرض کی گئی ہے. جب ہم اس کا چاند دیکھتے ہیں اس مہینے کے سٹارٹ میں، تب سے لے کر ہم دوسرے مہینے کے چاند دیکھنے تک، مطلب رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک، کیونکہ عید جو آتی ہے وہ 1 شوال کو ہوتی ہے. یاد رکھیں ٹھیک، تو لہٰذا یہ 1 منتھ کے روزے ہیں، تو یہ سب سے بڑی فضیلت. اب اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے، اس کے کیا فائدے ہیں جو اس مہینے میں آ رہے ہیں، جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے ویسے ہی فرض کیے گئے جو تم سے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، تاکہ تم جو ہے جو تقوی ہے، جو کہتے ہیں جو پائٹی ہے، یاد رکھے اس کو اٹین کر سکو. اس لیے ہم کو روزے دیے گئے. روزے کی اللہ نے انتخاب کیا اس مہینے میں، اور اس مہینے کو بتایا کہ ہم روزے رکھتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، یا روزہ پورا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد یہ متقی نہیں بنا، تو اس نے رمضان کے بینیفٹس نہیں اٹھائے. پھر اس کو سپرفیشل بینیفٹس تو مل جائیں گے، سطحی جس کو بولتے ہیں نا، کوئی سرفیس ہوتا ہے وہ بینیفٹس تو نہیں لیں گا وہ، بٹ ان ڈیپتھ جو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا، ریئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا، ایکچوئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا، جو اس کا مقصد تھا، جو پرپس تھا، یاد رکھیے وہ سالو نہیں ہوا. اس لیے کہ لعلکم تتقون، یہ تقوی کے لیے ہمیں دیے گئے. ہم کو بھی روزہ فرض کیا گیا، ہم سے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیا گیا. کیسے کتنے دن کا ہم نہیں جانتے، لیکن فرض ان پہ بھی کیا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ تقوی اختیار کرے. تو روزہ رکھا ہم نے، رمضان کا مہینہ پایا اور تقوی اختیار نہ کر پائے، کیا کیا ہم نے؟ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. رمضان کی پہلی فضیلت وہ روزہ ہے، فرض عبادت کو اللہ نے چنا. اور یاد رکھیے تقوی اختیار کرنا ہے، یاد رکھیے اس لیے کہ روزہ اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم تقوی اختیار کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب آئیے ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں، میں تھوڑا اس کا ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو نیکسٹ پوائنٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، شارٹ ہے لیکن ہم سمجھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تقوی اختیار کرنا. فار ایگزامپل آپ لیجیے ایک آدمی نے ڈرائیونگ اسکول لگایا. آپ لوگ جرمنی گئے ہوں گے تو ڈرائیونگ اسکولس لگایا ہوں گا، وہاں کے لائسنس کو آپ نے
ایکوائر کرنے یا آپٹ کرنے کے لیے وہ آپشن کو آپ نے سیکھا ہوگا. سرٹن منتھس کی ٹریننگ آپ نے گین کی ہوں گی. اس ٹریننگ کے بعد آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوا ہوگا. ٹیسٹ میں کبھی کبھار وہ جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے یا وہ جو اتھارٹی ہوتا ہے وہ پرسن آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو پارکنگ لاٹس میں لے جاتا ہے, کبھی لے جا کر آپ کو پارک کرواتا ہے, کبھی ہوتا ہے ریورس لے کر بتاؤ, سگنلز مجھے سمجھاؤ, رولز اینڈ ریگولیشن بتاؤ. ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی. اب سپوز آپ کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا اور آپ نے ٹریننگ پیریڈ آپ نے اس کا پورا کر لیا. میں فار ایگزامپل 6 منتھ کی ٹریننگ تھی, فار ایگزامپل 40 days کی ٹریننگ تھی, اور آپ نے وہ ٹریننگ لے لی. ٹریننگ لینے کے بعد یہ ہوا کہ آپ اب ایلیجیبل ہو گئے, آپ کا جو ڈرائیونگ اسکول کہتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو گئے, اب جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے منتھ کی ٹریننگ لی, اس کے بعد آپ کو ایک سلاٹ ملا کہ آپ کو یہ دن آ کے ٹریننگ کا ٹیسٹ دینا ہے. پھر آپ وہاں گئے, گاڑی آپ نے ہاتھ میں لی, اتھارٹی بازو بیٹھی تھی, گاڑی آپ نے اسٹارٹ کی اور سامنے سپر مال میں گھسا دیا. سامنے لے جا کے ایک پول سے ٹکرا گئے, ریورس لی اور پیچھے والے یہ دیوار توڑ دی, گاڑی لے جا کے ڈیش کر دی دوسری گاڑی سے. کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو آپ کی اتھارٹی ٹیسٹ لینے آیا تھا کیا بولیں گا؟ مجھے آپ جواب دیجیے پہلے. وہ کہیں گا آپ نے کیا کیا, مذاق کی, مستی کی, 1 month آپ نے ویسٹ کیا, یہ کوئی ٹریننگ تھی آپ کی؟ ایسی ٹریننگ کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو فرسٹ ڈے بھی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے تو یہ ہوتا تھا. ہوگا نہیں ہوگا مجھے بتائیے؟ ہوگا, ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی بولا جائے گا. بھائی تھوڑا سا رمضان کے بارے میں, رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ آپ نے لی. رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن کیا, اللہ کا ذکر کیا, نمازوں میں اضافہ کیا, رات کی نمازوں کو آپ نے پڑھا, صدقات اور خیرات دیا, زکوٰۃ آپ نے دی, ساری چیزیں آپ نے کی. 1 month آپ نے ٹریننگ حاصل کر لی. 1 month ختم ہوتا ہے اور ایک چاند دکھتا ہے شوال کا, جو عید کا چاند بولتے ہیں, اور سیکنڈ ڈے عید آتی ہے, سیکنڈ ڈے فجر میں غائب ہے, اسی رات عشاء میں غائب ہے آپ, جس دن آپ نے چاند دیکھا. مطلب آپ تو وہی ہو گیا کہ ڈرائیونگ اسکول تو آپ گئے, ٹیسٹ کے لیے آپ آ گئے, اور آتے ہی آپ نے گاڑی کو ٹکر مار دی, ڈیش کر دی. کون مطلب یقین کریں گے کہ آپ نے واقعی میں کوئی ٹریننگ اسکول سے ایجوکیشن گین کیا, ڈرائیونگ آپ نے سیکھی ہے, کہ ڈے 1 پہ جو آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا, آپ گاڑی کو جو سے دلا کے بڑھا دیتے ہیں, ٹکرا دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. کون ماریں گا اس کو؟ وہی آج ہمارا حال. مجھے آپ بتائیے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ جرمنی میں رہ رہے ہیں, اور بھی لوگ کہیں اور سے یورپ میں سن رہے ہوں گے مجھے, انڈیا سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کے پاس کوئی سسٹم کا اپڈیٹ آتی ہے, آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہے, آپ کے پاس اگر آپ ٹیچر ہے تو ٹریننگ کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے, نیو چیپٹر آپ کے سلیبس میں ایڈ ہوتا ہے, نیو ماڈیول آپ کے ورک میں ایڈ ہوتا ہے, نئے کام کا کچھ چیزیں آپ کو دی جاتی ہے, آپ کے آفس میں ایک نیا ماڈیول ایڈ ہو رہا ہے. کتنے دن کی ٹریننگ ملتی ہے آپ کو؟ 1 day کی ٹریننگ, 2 day کی ٹریننگ, 3 day کی ٹریننگ, 15 days کی ٹریننگ, منتھ کی ٹریننگ, اور 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد 1 day کی ٹریننگ, یا 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 7 day. یہ ٹریننگ لینے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم اس چیز کو بھولتے نہیں ہیں. اور یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو 30 days کی ٹریننگ دی, پورا کمپلیٹ منتھ ہم کو ٹرین کیا گیا, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تقویٰ اختیار نہیں کیا. اس کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلی, اس کے بعد ہم ویسی زندگی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے. ہماری لائف گوز آن اینڈ آن جیسی پہلے تھی, جو سٹارٹ کیا تھا رمضان سے پہلے. کیا فائدہ ہوا رمضان کا مجھے بتائیے پھر یہ سب کر کے. یہ آج ہماری حالت. اللہ نے کہا روزے فرض کیے گئے تاکہ تقویٰ اختیار کرو, ہم نے روزے فرض اپنے اوپر مان لیے, لیکن تقویٰ اختیار کرنے نہیں, ایک کسٹمرلی, ایک رسمی طور سے ایک منتھ کو گزارنے کے لیے. یہ ہر کسی کا ایک تہوار ہوتا ہے, ہمارا بھی ایک تہوار ہے, ایک سیلیبریشن ہے, اور اس کو عید بولتے ہیں, اور اس کو منانے کے لیے ہم کو روزے رکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے روزے رکھ لیے, نہ تقویٰ اختیار کرا نہ کچھ کیا. رمضان گئے, سب معاملہ ختم ہوا. رمضان شروع ہوئے تو ذکر چالو ہو گیا, رمضان شروع ہوتا نماز شروع ہوگی, رمضان شروع ہو تو قرآن کی تلاوت شروع ہوگی, رمضان شروع صدقہ شروع ہو گیا, رمضان ختم. پھر اگلے 11 مہینے کچھ نہیں کرنا ہے. Now we are waiting for next رمضان. پھر اگلے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں, اب رمضان آئے گا تو پھر سے نمازی بننا ہے. یہ مقصد نہیں تھا. تو 1 month کی ٹریننگ, 15 days کی ٹریننگ, 1 day کی ٹریننگ آپ جب لیتے ہیں آپ کے جاب کے اندر, تو آپ لائف ٹائم اس کو یاد رکھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے, کیسے ایسے ہوتا ہے کہ زندگی چینج نہیں ہوتی, کیسے یہ ہوتا ہے کہ زندگی پھر ویسی رہتی ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے پھر بھی جو 1 مہینہ منا رہے ہیں, 1 مہینے میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری تو ایک میجورٹی کا حال کیا معلوم آپ کو؟ رمضان آتا ہے تو ہم کو, اگر آپ اپنے ملک میں ہوتے جہاں سے آپ گئے ہیں, تو رمضان ہوتا تو آپ کو رمضان کب پتہ چلتا؟ اور پہلی بار جب سڑکوں پہ تندور لگتے نا کھانے کے, جب پتہ چلتا رمضان آ گیا. مسجد کو رنگ دینے کی بات ہوتی تب پتہ چلتا رمضان آ گیا. اور ہمارے پاس پلاننگ کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر؟ ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو کیا پلاننگ ہے ہماری کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. ذکر و اذکار میں اضافہ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہم اپنے روٹین کو کیسا پلان کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. اپنے جاب کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہماری بیماریاں اگر ہے تو اس کے ڈائٹ اور اس کی میڈیکیشن کیسا کریں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے. ہماری رمضان کی پلاننگ تو یہ کہ 30 days میں افطار میں کیا بنے گا. سچے دل سے بولیے جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں,
پہلے دن آلو کے سموسے، دوسرے دن آلو کے پکوڑے، تیسرے دن آلو کا فلاں، تیسرے دن فرینچ فرائز بنائیں گے، چوتھے دن ہو سکتا ہے فرینچ کی جگہ جرمن فرائز بنائیں گے آپ، پانچویں دن چھٹے دن میں یہ کروں گا. یہ پلاننگ نہیں. ڈسکشن کیا ہو رہے ہیں آپ کے؟ افطار کے بعد دعائیں کرنا، چونکہ افطار کے بعد جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے لوگوں کو. افطار کے بعد ہماری چل رہا ہے کہ نمک اس میں کل کم ہو گیا تھا، آج ذرا بڑھا رہا ہے، کہ بڑھائے نہیں بڑھائے، نہیں بڑے بنائے تو یہ پہلے وہ سوکھے بن گئے تھے کل کے، آج کے تھوڑے گیلے ہونا چاہیے تھے. کل میں نے پہلے وارننگ دی تھا کہ سموسے کی کارنر میں میرے کو ڈیزائن نہیں چاہیے، اگر ڈیزائن بنے گا تو گول نہیں، یہ والا ڈیزائن چاہیے، وہ برابر چپک رہے نہیں تمہارے سموسے بن رہے. پوری پلاننگ. یہ شربت کون سا بنایا، ہیٹ بہت تھی آج دن بھر، اے سی بنتا میرے پاس کا بڑی مشکل سے. یہ سب پلاننگ، یہ سب سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. رمضان بولے تو کپڑوں کا مہینہ، رمضان بولے تو کلر کا مہینہ، رمضان بولے تو گھر کے صوفہ سیٹس اور جس کو کہیں گے آپ پورے جو آپ کے پردے وغیرہ چینج کرنے کا مہینہ. رمضان کا مہینہ بولے تو پتا نہیں، مطلب آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وارڈروب کو اپ ڈیٹ کرنے کا مہینہ آ گیا. یہ نہیں ہے اس کا مہینہ. یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ، یہ جنت میں جانے کا مہینہ، یہ رب کو منانے کا مہینہ، یہ اپنے گناہوں سے کی زندگی کو پاک کرنے کا، یہ نیکیوں میں آگے جانے کا، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا کم سے کم وقت مہینہ ہے. یہ اس کا مہینہ. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی فضیلت، موسٹ امپورٹنٹ، اللہ نے اس میں روزہ فرض کیا، اور روزہ فرض کیا وجہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے مقصد کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، وہ کیا چاہتا ہے اس عمل. ایک ٹریننگ ہے، 1 منتھ دی جا رہی ہے، لائف چینجنگ سیشن ہونا چاہیے، لائف چینجنگ منتھ ہونا چاہیے، اس کا امپیکٹ پورے لائف پہ نظر آنا چاہیے. نیکسٹ ایئر پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہول لائف پہ نظر آنا چاہیے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان میں، جو نمازیں پڑھی 5 ٹائمز پڑھی، تراویح پڑھی، ایکسٹرا نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، ناؤ وہ ہیبیچول ہو گیا، وہ عادی ہو گیا، تو نماز پڑھتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 30 ڈیز ٹریننگ، 29 منتھ جو بھی ہے اسلامک منتھ 29 30 ڈیز کا ہوتا ہے، تو 20 ڈیز یا 29 ڈیز یا 30 ڈیز کیا، اپروکسیمیٹلی 30 ڈیز ملے تو 150 ٹائمز اس نے نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھا. ناؤ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کا عادی ہو گیا، اب اس کو عادت ہو گئی، یہ اس کا لائف کا پارٹ بن گیا، اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. اس نے تلاوت کی قرآن کی، اب وہ عادی ہو چکا، اب وہ ٹھیک ہے ایک پارا روز نہیں پڑھ پاتا ہے